یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام نصیحت بھری باتیں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکوٰۃ لکم۔ مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے اعمال کے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اچھا اخلاق، اچھی عادتیں دنیا میں عزت دلانے کا ذریعہ بنے گی، اور یہی مبارک عادات اگر اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کی نیت سے ہوں تو امید واسق ہے کہ آخرت میں نجات کا باعث بننے والے اعمال میں سے بھی یہ چیزیں شمار ہوں گی۔ آئیے آج کے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار، ان کا ایک انداز ہے کہ مختلف چیپٹر جو ہیں آپ کی اس کتاب کے، تو اس میں آپ 3 چیزیں، 4 چیزیں، 2 چیزیں، 5 چیزیں، اس انداز میں چند ایک نصیحتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ آج کتنی چیزیں بیان کی جائیں گی؟ آئیے سنتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، 4 چیز آمد بزرگی را دلیل، ہر کے این دارد بود مرد جلیل۔ 4 چیزیں اس طرح کی ہیں جو بزرگی کی علامت ہیں، 4 چیزیں، اور جو کوئی ان چیزوں کو اپناتا ہے نا وہ بزرگی پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، عزت پانے میں کامیاب ہوتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو پانے میں کامیابی کی طرف بڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آئیے ان چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں کا تذکرہ آپ نے فرمایا۔ پہلی بات جو ذکر کی گئی نا وہ ہے، علم را اعزاز کردن بے حساب، خلق را دادن جواب با ثواب۔ پہلی بات یہ ہے کہ علم کو بے شمار عزت دو، علم کو، اہل علم کو بے شمار عزت دو، اور مخلوق کو جب بھی کوئی بات کرنی ہو نا، کوئی بات تم سے پوچھی جائے تو درست اور اچھے انداز میں جواب دو۔ علم یہ عزت دلاتا ہے، اور علم کی عزت کرنے والا بھی عزت پاتا ہے۔ اہل علم کی عزت کرنے والا اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ سے یہ بھی درجے پاتا چلا جاتا ہے۔ میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہوئے بات کو لے کر آگے بڑھوں گا۔ آپ نے کبھی اگر غور کیا ہو، یہ مختلف جگہ پہ چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں، اس حوالے سے خبریں بھی آتی جاتی رہتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ باتیں آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں مارکیٹ میں چوری ہو گئی، فلاں دکان کو لوٹ لیا گیا، فلاں جگہ پہ ڈاکو آئے، انہوں نے جناب لوٹ مار کا سلسلہ کیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کے راہ فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ مختلف طرح کی خبریں آپ سنتے ہوں گے، تو اس حوالے سے ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ ہو سکتا جاتی ہے، ایسی دکان جس کے باہر گن مین موجود ہو، ایسی مارکیٹ کہ جہاں کوئی نہ کوئی رات کا چوکی دار یا کوئی نہ کوئی اسلحہ بردار وہاں موجود ہو، اس مارکیٹ کی حفاظت کی نیت سے آنے والا ڈائریکٹ کبھی بھی دکان پر حملہ نہیں کرے گا،
یہ آنے والا ڈائریکٹ لوٹ مار کی طرف نہیں بڑھے گا. سب سے پہلا جو کام ہوا کرتا ہے نا، وہ پہلا کام ہوا کرتا ہے، یہ جو پیرے پہ کھڑا ہے نا، یہ گن مین ہے یا جو بھی فرد وہاں موجود ہے، یہ سب سے پہلے نا اس کو اپنا ٹارگٹ بناتا ہے. اس لیے کہ اس کا گمان یہ ہوا کرتا ہے کہ جب تک یہ اپنے کام پر موجود ہے میں اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر میں اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتا ہوں تو اس کا آسان سا وے یہ ہے کہ پہلے جو میرے رستے کی رکاوٹ ہے نا، اس رکاوٹ کو میں دور کروں. یہ رکاوٹ ظاہر ہو جائے گی تو اب میرے لیے ٹارگٹ اچیو کرنا اور ہدف کی طرف بڑھنا یہ میرے لیے آسان ہو جائے گا. چوکیدار، گن مین یا جو بھی وہاں موجود ہے نا، اس مارکیٹ کی حفاظت کی نیت سے اسے نشانہ بنایا جائے گا. بعض اوقات تو ایسوں کو مار بھی دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے تاکہ میرا رستہ صاف اور میں اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھ سکوں. آپ مختلف مواقع پر علماء کے خلاف زبان درازی کرنے والے لوگوں کو دیکھتے سنتے ہوں گے. انہوں نے یوں کیا، یہ یوں کرتے ہیں، ان کا یہ انداز ہے، مختلف طرح کے جملے ہیں. ان جملوں کی تفصیل کی طرف نہیں جا سکوں گا کہ ہمارے پروگرام کا وقت ویسے ہی مختصر ہے اور کئی ایک چیزیں اور بھی بیان کرنا ابھی باقی ہیں. اہل علم کے خلاف بولنے والا، علماء کے خلاف بولنے والا، اس کا ہدف، اس کا ٹارگٹ یہ علماء نہیں ہوتے. یہ ڈائریکٹ دین کے بارے میں کلام کرنے پر قدرت نہیں رکھتا کہ لوگ بدظن ہوں گے، متنفر ہوں گے، بلا بلا کہیں گے. تو وہ لوگ جو دین کی طرف بلانے والے ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہیں، دین کے داعی ہیں، دین کے مبلغ ہیں، جب ان کا مقام اور مرتبہ اس کی نظر میں کم ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ یہ دین بیزار بھی ہوتا چلا جائے گا اور دین سے فرار بھی ہوتا چلا جائے گا. تو ایک مقصد یہ ہوا کرتا ہے. اس پر ایک تو یہ میں شرعی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، الاستہزاء بالعلم والعلماء کفر. علم دین اور علماء دین کی بوجہ علم توہین کرنے والا، استہزاء کرنے والا، مذاق اڑانے والا، یہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کہ اس لیے کہ اس نے علم دین کے بارے میں یہ مذاق اڑایا. ہمارے اکابرین کا انداز پتہ کیا تھا؟ حضرت زید بن ثابت یہ سواری پر سوار ہونے لگے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ آگے بڑھے اور انہوں نے سواری کی لگام کو پکڑ لیا. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ ہمیں اہل علم کی تعظیم کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، میں تو ادب بجا لا رہا ہوں. حضرت زید بن ثابت سواری پر سوار ہوئے اور سواری پر سوار ہونے کے بعد ارشاد فرمانے لگے، اے عبداللہ اپنا ہاتھ تو دکھائیے. انہوں نے ہاتھ آگے کیا. جناب سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ کو بوسہ دیا. اب یہ ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا؟ تو وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کا اسی انداز میں ادب سکھایا گیا. تو کیسے پیارے انداز تھے ہمارے اکابرین کے. تو پہلی بات ذکر فرمائی گئی کہ علم کو بے شمار اعزاز دیا جائے، اور دوسری بات یہ ذکر فرمائی گئی کہ مخلوق میں سے اگر کسی سے کوئی بات چیت کا سلسلہ ہو تو بات کو گھمانے پھرانے کی بجائے، آگے پیچھے لے جانے کی بجائے سیدھا سیدھا جو جواب بنتا ہے نا، اچھے انداز میں دے دیا جائے. بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ سوال کیا گیا نا تو تھوڑا سا جواب دیں گے، اس پر پھر اگلا سوال کرنا پڑے گا، پھر اگلا سوال کرنا پڑے گا. یعنی 4-5 سوالوں کے بعد وہ مطلوبہ جواب ملنے کی صورت ہو سکے گی. اب پتہ ہے کہ جواب تو پورا پورا دینا ہی ہے، تو ایک دفعہ ہی دے دیجئے تاکہ وہ سامنے والے کو زیادہ میسیجز بھی نہ کرنے پڑے، بات چیت بھی نہ کرنی پڑے، مکالمہ بھی نہ کرنا پڑے، مباحثے کے چکر میں بھی نہ پڑنا پڑے، اور آرام کے ساتھ یہ ساری کی ساری بات پوری بھی ہو جائے. اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہر کے دارت دانش و عقل و تمیز، اہل علم و حلم رات دارت عزیز. جو آدمی بھی عقل، دانائی اور شعور رکھتا ہے وہ علم اور حلم والوں سے پیار کرتا ہے. جس کو بھی اللہ تعالی جل جلالہ نے عقل و شعور عطا کیا نا، وہ علماء کا بغض اپنے دل میں رکھ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ علماء کے ذریعے یہ دین متین کی ترویج و اشاعت کے سلسلے ہوئے، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. دیگر باشد کے جویت
وصل دوست زاں کے از دشمن حذر کردن نکوست. ایک چیز تمہیں اور بھی بتاتا چلوں، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے دوست کا میل جول اختیار کر. دوستوں سے کنارہ کشی نہیں کی جاتی. ہاں، دوست کیسا ہونا چاہیے یہ الگ اپنی جگہ پہ سوال ہے کہ ایسا دوست نہ ہو جو بے حیائی کی طرف لے کر جائے، فحاشی کی طرف لے کر جائے، عریانی کی طرف لے کر جائے، خباثت اور ضلالت اور رذالت اور دلالت کی راہ کی طرف لے کر جائے. ایسا دوست نہیں ہونا چاہیے. دوست وہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف لے کر جانے والا ہو، جس کے پاس بیٹھنے سے تمہیں تقوی اور پرہیزگاری کی دولت ملے، جو راہ محبوب کی طرف لے کر بڑھنے والا ہو، جس کے پاس بیٹھو نا تو سارے غم غلط ہو جائیں، جس کے ہاں نوک جھونک تان تشنی یا اس طرح کے انداز نہ ہو، جو پیار اور محبت کا برتاؤ کرے، دکھ سکھ میں تمہارے ساتھ اپنا درد بانٹنے والا، تمہارے درد میں تمہارا شراکت دار بننے والا ہو. اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کے عقیدے میں کسی قسم کا بگاڑ نہ ہو، بالکل کسی بھی قسم کا بگاڑ نہ ہو، با ادب ہو، بے ادبی سے بچنے والا ہو، بے ادبوں کی صحبت سے بچنے والا اور بچانے والا ہو. ایسے دوستوں کی صحبت کو تلاش کر، ان کے ساتھ میل جول رکھا کر، کیونکہ دشمن سے پرہیز کرنا اچھا ہے. اپنے آپ کو دشمنوں سے بچاؤ، لیکن دوستوں سے کنارہ کشی کر کے بند کمرے میں جا کر محبوس ہو کے اور بند ہو کے رہ جانا یہ اچھی صورت نہیں ہوا کرتی. اور اگلی بات ذکر فرماتے ہیں، اے برادر گر خرد داری تمام، نرم و شیریں گوئی با مردم کلام. اے میرے بھائی، انداز وہی ہے جو آپ کے سامنے عرض کیا، کبھی بھائی، کبھی بیٹا، کبھی پیارا، کبھی کچھ مختلف انداز آپ نے اپنائے سامنے والے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنی بات اس کے دل میں اتارنے کے لیے. کہتے میرے بھائی، اگر تو عقل رکھتا ہے نا، اور تیری عقل اگر کمال تک پہنچی ہوئی ہے، تو میں تمہیں بتاتا چلوں کہ عقل مند آدمی اس کا انداز یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ لوگوں سے نرم اور میٹھی بات کرنے والا ہوتا ہے. ابے تبے والا انداز نہیں، ڈانٹ ڈپٹ والا انداز نہیں، مسخرہ پن اور استہزاء والا انداز نہیں، بلکہ جب وہ بولتا ہے نا تو دل کرتا ہے کہ یہ بس بولتا چلا جائے. اس لیے کہ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نرم انداز کو اختیار کرے، پیار سے، محبت سے، نرمی اور شفقت کے ساتھ گفتگو کرے. بڑا وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کی مجلس میں، جس کی محفل میں کوئی بھی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے، کسی کی عزت نفس مجروح کرنے والا نہ ہو، کسی کی عزت کو تار تار کرنے والا نہ ہو، اور لوگوں کے سامنے کسی کو بے عزت اور بدنام کرنے والا نہ ہو. یہ سمجھدار لوگوں کا انداز ہوا کرتا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں قرآن پاک کے ایک مقام کی طرف توجہ دلا کے بات کو لے کر آگے بڑھوں گا. اللہ تعالی جل جلالہ نے سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، باعث تخلیق ارض و سما، میرے پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. میرے پیارے حبیب، آپ پر اللہ کی رحمت ہے، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت مزاج ہوتے نا، یہ آپ کے اردا گرد حاضر رہنے والے یہ سارے ہی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، جب قرآن سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات فرما رہا ہے، تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں اور آپ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے نا. ہمیں اپنوں کے ساتھ کتنی نرمی کے ساتھ رہنا چاہیے، اس پر لازمی غور کیجئے گا. اس پر غور بھی کرتے چلے جائیں اور اگلی بات سننے کی طرف بھی بڑھتے چلے جائیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہر کے باشد تلخ گوئے ترش روئے، دو ستاں از وے بگرداند روئے. ہر وہ بندہ جو کڑوی بات بولنے والا ہے، نہیں یوں لگتا ہے، جس بعض اوقات جملہ بولتے نا، یار لگتا ہے گھر میں لڑ کے آیا ہے، کسی کے ساتھ بھائی کی لڑائی ہوئی ہے، اس طرح کے جملے بعض اوقات بولے جاتے ہیں نا. بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے یہ تو پورے ٹینک کا کردار ادا کرتا ہے، اس کی زبان کھلتی ہے تو گولہ بارود برسا رہی ہوتی. تو ہر ایک کو اس پر غور بھی کرنا چاہیے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کڑوی بات کہنے والا اور ترش روئی کے ساتھ پیش آنے والا ہے نا، اس کے دوست بڑھتے نہیں ہیں، جو ہوا کرتے ہیں نا وہ بھی کنارہ کشی کر جاتے ہیں.
یار کب تک اس کو برداشت کریں، کب تک اس کے ساتھ بیٹھیں؟ جب بھی بیٹھتے ہیں نا بے عزت ہو کر اس کے گھر سے نکلتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے ہماری کسی عادت کو، ہماری کسی بات کو اپریشیٹ کیا ہو۔ جب بھی دیکھو نا یہ نقص تلاش کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، اسے کوئی اچھی بات نظر ہی نہیں آتی۔ ہزار خوبیاں بھی ہوں تو یہ نجاست پر بیٹھنے والی مکھی کی طرح نہ، جہاں زخم ہوگا، جہاں پیپ بہ رہی ہوگی، یہ اسی جگہ جا کر بیٹھے گا۔ ہماری تو اچھی بات میں بھی اس کو کیڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے دوست اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر اگلی بات آپ نے ذکر فرمائی، ہر کے از دشمن نہ باشد پر حذر، عاقبت بے اندازت رنج و ضرر۔ جو آدمی دشمن کے معاملے میں بے خوف ہو جایا کرتا ہے، دشمن کے معاملے میں بالآخر اس کا انجام کار یہ ہوتا ہے کہ یہ تکلیف اور ضرر میں مبتلا ہوتا ہے۔ دوست بڑھاؤ، دشمن گھٹاؤ۔ ہم اپنے اپنے انداز پر غور کریں نا تو بعض اوقات اپنے انداز یہ ہوا کرتے ہیں کہ ہم دشمنوں کی لائن میں اور دشمنوں کی فہرست میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ نہ کچھ معاملات کو بگاڑ کر ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی زبان پر یہ جملہ بعض اوقات آتا ہوگا، ہم تو کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ اس طرح کرتے کرتے نا دشمنوں کی صف میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ بعض اوقات پھر ایسا موقع بھی آتا ہوگا کہ جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں نا تو دوست کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، اس لیے کہ افراد بنانے کی طرف اور دوست بنانے اور دوست بڑھانے کی طرف تو ہم نے توجہ ہی نہیں کی۔ ہم تو اپنے خونی رشتہ داروں کو بھی ٹھوکر مار مار کے نا ایک طرف گراتے چلے گئے، وہاں بھی تانوں کے تیر چلا چلا کے نا سب کے کلیجے چھلنی کرتے چلے گئے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ اپنا تو زوم تھا نا، اپنا گمان تھا، اور اپنے تو اندر سے یہ آواز آیا کرتی تھی، ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیسہ جیب میں موجود ہے، بینک بھرے ہوئے ہیں، اے ٹی ایم ہر وقت میرے جیب میں موجود ہوتا ہے، مجھے کسی کی کیا پرواہ۔ تو صرف پیسہ سب کچھ نہیں ہوا کرتا، جنازہ اٹھانے کے لیے بھی کم از کم 4 بندے تو چاہیے نا، کہ جو تمہارے جنازے کی چارپائی اٹھا کر قبرستان تو لے کر جا سکے۔ تو کم از کم 4 افراد تو چاہیے اس کام کے لیے بھی۔ تو یہاں صرف پیسہ کیا کام آئے گا؟ کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ بندہ کسی ایک کندھے کا متلاشی ہوتا ہے، کوئی ایسا کندھا مل جائے جس پہ میں سر رکھ کے نا 2 آنسو بہا سکوں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ تو دشمن بڑھانے والا سلسلہ یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ دوست بڑھائیے، دوست بناتے چلے جائیے، اس سلسلہ محبت کو آگے سے آگے لے کر بڑھاتے چلے جائیے، اور ہمارا انداز اللہ کرے اس طرح کا ہو کہ ہم اپنی برادری میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے شعبے میں، اپنے ادارے میں، اپنے دفتر میں، اپنی فیکٹری میں، یا جو جس سطح پر بھی کام کرتا ہے نا، ہر سطح پہ ہم امن کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ یہ نفرتوں کے بیج بونے والا نہیں ہے، یہ تو نفرت کی بڑھتی ہوئی آگ پر بھی محبت کا پانی اس کا چھڑکاؤ کرنے والا ہے، یہ محبت کے دیپ جلانے والا ہے، اس سے نفرت کی توقع نہیں۔ بعضوں کے بارے میں اس طرح کی بات ہوتی ہے نا، کسی کے بارے میں اگر کسی نے کوئی نیگیٹو بات کی تو فوری طور پر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہو؟ نہیں، وہ اس طرح کہہ ہی نہیں سکتا، ویسا آدمی نہیں ہے، مجھے یقین ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ جب وہ بندہ موقع پر موجود ہی نہیں ہے، اس کی صفائی میں بولنے والے 10 بندے موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ہر سطح پہ نا امن کی علامت قرار پائیں۔ اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ ہمیں مسلمانوں میں محبتوں کے دیپ جلانے والوں میں اللہ تعالی شمار فرمائے۔ مسلمانوں کو آپس میں دست و گریبان کرنا، مسلمانوں کو گالی اور گولی کی زبان کی طرف لے کر آنا اور یہ سبق ان کو دینا، یہ کسی صورت بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ درمیانے دوستاں مسرور باش، گر خبرداری سے دشمن دور باش۔ اپنے دوستوں کی صحبت کو اختیار کر اور دوستوں میں خوش رہا کر۔ اگر کچھ خبر رکھتا ہے نا، اگر تجھے کچھ عقل و شعور ہے تو دشمنوں سے اجتناب کر۔ در جوار خود عدو را رحمت از برائے آنکھ دشمن دور بے۔
اپنے پڑوس کا بھی تھوڑا سا جائزہ لے لینا. اپنے پڑوس میں کبھی بھی دشمن نہیں ہونا چاہیے. پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کی تلقین تو ہمارا دین ہمیں کرتا ہے نا، اور ہمارا دین ہمیں سمجھاتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو، پڑوسیوں کے ساتھ محبت کے اس رشتے کو لے کر آگے سے آگے بڑھتے چلے جاؤ. ہمیں جو تلقین کی گئی ہے آپ ان چیزوں پر غور کرتے چلے جائیے. گھر میں کھانا تیار کیا نا، شوربہ تیار کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیں اور یہ کچھ اپنے پڑوسی کو بھجوا دیں. ہمارے کابرین کے انداز کتنے پیارے تھے. ایک بکرے کا سر ہے، ایک گھر میں جاتا ہے، اگلے گھر میں جاتا ہے، اس سے اگلے گھر میں جاتا ہے. ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ حاجت میرے پڑوسی کو نہ ہو، میرے پڑوسی کو اس سے زیادہ ضرورت نہ ہو. یہاں تک کہ یہ گھومتے 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 7 گھر پھر کے نا پہلے گھر میں واپس آ جاتا ہے. کیا انداز تھے ان حضرات کے، کیسی محبتیں تھیں ان حضرات کی. قرآن پاک اگر پڑھے نا تو قرآن پاک میں ایمان والوں کے جو انداز ذکر کیے گئے، اشداء علی الکفار، یہ غیر مسلموں کے معاملات میں یہ سخت ہوا کرتے ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہوا کرتے ہیں. مسلمان یہ تو ایک جسم کی طرح ہے، جس میں کسی ایک حصے میں تکلیف ہونا سارا جسم اس کے کرب، اس کی اذیت، اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے گا، کانٹا چبھتا ہے پاؤں میں اور آہ نکلتی ہے، چیخ نکلتی ہے منہ سے. درمیان میں فاصلہ 5-5.5 فٹ کا ہے، اس سے زیادہ فاصلہ بھی ہو سکتا ہے. 6 فٹ کا آدمی ہے، پاؤں میں کانٹا چبھا، چیخ وہاں سے نکلی. چاہے کانٹا چبھا پاؤں میں، آنسو نکلتا ہے آنکھ سے. کتنا فاصلہ ہے درمیان میں. تکلیف اسے ہو رہی ہے، رو یہ رہی ہے. تکلیف اسے ہو رہی ہے، چیخ کسی اور جگہ سے نکل رہی ہے. تو اس پر غور کرنا چاہیے نا. ہم سارے کے سارے آپس میں پیار اور محبت کے دیپ جلاتے چلے جائیں. اور مزید اگر آگے پڑھیں، با محباں باش دائم ہم نشیں، تا توانی روئے اعدا را مبیں. ہمیشہ دوستوں کو اپنا ساتھی بنا، اور جہاں تک ہو سکے نا کسی کو اپنا دشمن نہ بنا. اللہ کرے ایسی صورت ہو جائے کبھی تجھے کسی دشمن کا منہ ہی نہ دیکھنا پڑے. آخری بات آپ نے ذکر فرمائی، اے پسر تدبیر رہ را توشا کن، پس حدیث این و آن ایک گوشا کن. اے میرے پیارے بیٹے، اے لڑکے، راستے کی تدبیر کے لیے نا بس سامان جمع کر لے. راستہ کون سا ہے؟ آخرت کا. آہستہ آہستہ تو قبر کی دہلیز کی طرف قدم بڑھاتا چلا جا رہا ہے. تیرا ہر سانس تجھے موت کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے نا. تو اس رستے کے لیے کچھ سامان جمع کر لے. باقی ادھر کی بات، ادھر کی بات، ادھر ادھر کی باتوں سے کنارہ کشی کر. اللہ پاک اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے. آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ الکریم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالی عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی. یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے